کہنے لگا گھر جا کے بھابھی سے تحمل سے بات کرنا، بازار میں تماشا لگانا مناسب نہیں ہے۔ میں گھر گیا تو ثانیہ گھر پر نہیں تھی، آدھے گھنٹے بعد واپس آئی۔ تب تک میرا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک شاپنگ بیگ لے کر گھر پہنچی۔ میں نے کہا کہاں سے آ رہی ہو؟ کہنے لگی اپنی ایک دوست کے ساتھ شاپنگ پہ گئی تھی۔ میں نے کہا شاپنگ بیگ میں کیا ہے؟ کہنے لگی اسی نے مجھے بھی شاپنگ کروا دی۔ پھر کہنے لگی بہت تھک گئی ہوں، چائے پیو گے؟ میں اپنے لیے چائے بنا رہی ہوں، تمہیں بنا دوں؟ میں نے کہا بس یہی ایک ذمہ داری ہے تمہاری کہ مجھے بھوک لگے تو کھانا دے دو، چائے بنا دو، میرے کام کر دو۔ کہنے لگی تو اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا کس کے ساتھ گئی تھی اور کس سے پوچھ کر؟ کہنے لگی بتایا تو ہے دوست کے ساتھ گئی تھی۔ میں نے کہا لڑکی یا لڑکا؟ میری بات سن کے وہ نظریں چرا گئی۔ کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا ثانیہ تم کس لڑکے کے ساتھ گئی تھی اور کیوں؟ میرا لہجہ سخت ہوا تھا۔ کہنے لگی تمہیں اس بات سے کیوں فرق پڑتا ہے؟ تم بھی تو دوسری لڑکیوں کو دیکھتے ہو، ان کی تعریفیں کرتے ہو، میں بھی تو چپ چاپ یہ سب دیکھتی ہوں، اب میری باری تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے کہا آج کے بعد میں نے تمہیں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا نا تو ٹانگیں توڑ دوں گا اس کی۔ آج اگر میرے ساتھ کامران نہ ہوتا تو میں اس کا سر پھاڑ دیتا۔ مجھے اتنے غصے میں دیکھ کے مسکرانے لگی اور مجھے اس کے اس طرح مسکرانے پہ اور بھی غصہ آنے لگا۔ کہنے لگی اتنا چاہتے ہو مجھے کہ کسی اور کو میرے ساتھ دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا بہت چاہتا ہوں تمہیں، تمہارے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کہنے لگی میرے تو بال گھنگرے آلے ہیں جو تمہیں چڑیا کا گھونسلہ لگتے ہیں، میری آنکھیں بھی چننی منی سی ہیں، میں تو تمہیں اچھی لگتی ہی نہیں ہوں، مجھ سے زیادہ تو بڑی بی کی بیٹی۔ اس کی بات یہیں تک پہنچی تھی کہ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا میری جان ہو تم، جیسی بھی ہو میری بیوی ہو، میری غیرت ہو، میری محبت ہو، وہ سب میں تمہیں تنگ کرنے کے لیے کہتا تھا۔ یہ سن کے وہ میرے ساتھ لگ گئی۔ کہنے لگی یہ سب پہلے نہیں کہہ سکتے تھے؟ پھر کہنے لگی وہ لڑکا میرے آفس میں کام کرتا ہے، میرا بھائی بنا ہوا ہے، اس کی شادی تھی، کہنے لگا کہ میں اس کی شاپنگ میں مدد کروا دوں، اور اس شاپنگ بیگ میں میں تمہارے لیے گفٹ لائی تھی اپنی تنخواہ سے۔ میں اسے کمرے میں لے گیا، اس کے لیے لایا ہوا گفٹ میں نے اسے دیا۔ کہنے لگی اب اس میں کیا ہے، سبزیاں ہیں یا دالیں ہیں؟ میں نے کہا اتنا ان رومانٹک نہیں ہوں میں، کھول کے دیکھو۔ اس نے گفٹ کھولا تو خوش ہو گئی۔ چوڑیاں میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پہنائی تھی، وہ بھی میرے لیے ایک پینٹ شرٹ لائی تھی، ساتھ میں پرفیوم بھی لائی تھی۔ کبھی کبھی میاں بیوی میں کوئی تیسرا وقتی طور پر آ جائے تو دبی ہوئی محبت ٹھاٹھیں مارنے لگتی ہے اور غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں، جیسے کہ میری اور ثانیہ کی ہو گئی تھی۔